بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نون کے بارے میں، اور ایسے اردو میں ایسے مصدر جو ہیں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جن میں دو نون یکجا ہیں، یعنی کہ اکٹھے آتے ہیں، جیسے ماننا اور جاننا وغیرہ۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط نگاری، تحریر میں غلط نگاری ہو جاتی ہے، غلط لکھ دیا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ تشدید کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ تو اب تشدید کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ تشدید جو ہے وہ کسی لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ دو بار پڑھا جائے تو اسے دوبارہ لکھنے کی بجائے اس پر تشدید کی علامت جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور جبکہ دوسرا جو حرف ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ جس لفظ پر تشدید لگائی جاتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب جیسے جاننا، اور اس میں یہ ہے کہ دو حروف ہیں وہ یکجا ہو رہے ہیں، دو نون جو ہیں وہ یکجا لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ اصل اور آگے نام مصدر، اصل جو مادہ ہے حرف کا جان، یہ اصل مادہ ہو گیا، پلس مصدر نا، تو یہ بن گیا مرکب جاننا۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دو کلموں کے مرکب ٹکڑے، یہ نا اور جانا، یہ جو دونوں کلموں کو جب ہم مرکب بنا رہے ہیں، یہ دونوں ٹکڑے جو ہیں ان کو ہم ملا کر لکھ رہے ہیں، مرکب بنا رہے ہیں، تو مرکب ٹکڑوں میں ایک ہی حرف کی تکرار اس طرح ہو کہ پہلے کلمے کا آخری حرف وہی ہو جو دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہے۔ اب یہاں پہلے کا حرف آخری حرف اور دوسرے کا جو پہلا حرف ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس حرف کو لازماً دو بار لکھا جائے گا، جیسے جان اور نا، تو ان کو لازماً دو دفعہ لکھا جائے گا، یعنی کہ ہم مرکب بنا رہے ہیں دو کلموں کا، اور ان دونوں کا ٹکڑا جو پہلے کا جو آخری حرف اور دوسرے کا جو پہلا حرف ہے وہ دونوں یکجا ہیں، ایک جیسے ہیں، تو ان کو مرکب بنانے کے لیے ان کو دو بار لکھا جائے گا۔ تو اس کا یہ قاعدہ ہے، اور اس سے آگے بننے والے جو لفظ ہیں، مثال کے طور پر بننا، بننا، سننا۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ اب بن اور نا، بن یعنی کہ یہ ایک، اسے آپ فعل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اصل مادہ ہے، اور اسے ہم مصدر لگا کر ایک مرکب کلمہ بنا رہے ہیں، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کو دونوں کو دو بار لکھا جائے گا۔ اب آگے دیکھ لیں، اب بننا، بن اور نا، اب اسی طرح سن، وہ ایک کلمہ ہے اور دوسرا ساتھ نام مصدر لگا رہے ہیں، تو بن جائے گا سننا۔ اسی طرح چننا اور ماننا، اسی طرح چھیننا، چھین اور نا۔ اب اس طرح گننا ہے، گن اور نا مصدر ہے، گن اصل حرف لفظ ہے اور اصل مادہ ہے، اور نام اس کے ساتھ مصدر لگا رہے ہیں، تو اسی طرح گننا۔ اب تان اور نا، اسی طرح جان اصل مادہ ہے اور نام اس کے ساتھ مصدر لگا رہے ہیں، جننا۔ اسی طرح چھننا، چھاننا، ٹھننا، ٹھاننا اور پہچاننا وغیرہ۔
اب اسی طرح ان کے اور جو لفظ بنتے ہیں جیسے ماننے پر فکر میں جملے میں استعمال ہوتے ہیں، جاننے کو، سننے کو، بننے کو، تو ان میں بھی دو ہی نون جو ہیں، دونوں حروف دونوں دو دفعہ، ان کو بھی دو دفعہ ہی لکھا جائے گا نون میں، ان میں بھی ان سے جو آگے جو محرف مصدروں کی جو آگے محرف صورت ہے وہ بھی یہی ہوگی۔ اب یہ تو بات ہو گئی مصادر کی، تو اب دوسری بات یہ ہے کہ مصادر کی طرح جو عام الفاظ کو بھی اسی قاعدے کے تحت لکھا جائے گا، یعنی اگر لفظ میں دو کلمے مرکب ہیں اور پہلے کلمے کا آخری حرف اور دوسرے کلمے کا جو پہلا حرف ہے یک جنس ہیں، تو اس صورت میں وہ حرف دو بار لکھا جائے گا۔ اور اس میں نون کی کوئی قید نہیں، کوئی سا بھی حرف ہو، اگر ایک ہی کلمے میں حرف کی تکرار ہو تب تشدید آئے گی، ایک ہی حرف ہے اس میں کلمے کی تکرار ہے تو اس میں تشدید آئے گی۔ باقی جو حروف ہیں جتنے بھی، اگر آپ دو کلموں کو ملا کر ایک مرکب بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی یک جنس جو حرف آئے گا تو اس سے آپ دو دفعہ ہی لکھیں گے۔ بعض لوگ آپ اس سے لکھتے ہیں تو اس پر تشدد اور اسی طرح ان میں، تو یہ جو ہے یہ غلط ہوگا۔ تو اب اس کو جو ہے اس کو یوں لکھا جائے گا، اب اور اسی طرح جسے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو پہلے مصدر کی بات ہوئی، عام الفاظ میں بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور ان کو اب کوئی بھی یک جنس جو ہیں حروف ہوں اور پہلا کلمہ ہے جو اس کا آخری اور دوسرے کا جو پہلا حروف ہے وہ الگ الگ لکھے جائیں گے، اور اسی طرح ان نے، اور اسی طرح ہے جس سے، اور اسی طرح جن نے، تو اس طرح کے دوسرے جو الفاظ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ الگ الگ ہی لکھا جائے گا۔ یہ نہ صرف نون کے مصادر کے لیے قاعدہ ہے بلکہ عام الفاظ کے لیے بھی یہی قاعدہ برقرار رہے گا، اس میں نون کی کوئی قید نہیں۔ تو تشدید کہاں استعمال ہوگی؟ اگر ایک ہی کلمے میں حرف کی تکرار ہو تو تب تشدید ہوگی۔ اب جیسے گنا، تو اور اسی طرح حصہ، اور اسی طرح حقہ ہے، اور لذت، عزت۔ اب یہ حرف ایک ہے، ایک ہی لفظ ہے اور اس میں تکرار آ رہی ہے، عزت، تو اس پر جو ہے وہ تشدید استعمال ہوگی۔ اور باقی جو مصادر یا دو کلمے جو مرکب بن رہے ہیں تو ان کو الگ الگ ہی لکھا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔